والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان المؤمن عجب اذا اصابہ خیر فشکر هو خیر له واذا اصابہ شر فصبر هو خیر له او کما قال صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی عجب شان ہے، کس وجہ سے اذا اصابہ خیر، جب اسے خیر پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، خوشی نصیب ہوتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ فشکر، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ خیر لہ، تو شکر کرنے کی وجہ سے وہ بھلائی اس کے واسطے سراپے خیر بن جاتی ہے۔ وَإِذَا أَصَابَهُ شَرٌ، اور جب بندہ مومن کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ فَصَبَرٌ، اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ تو صبر کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ هُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو صبر کی برکت سے وہ اس کے واسطے سراپے خیر بن جاتی ہے۔ یہ شان ہے مومن کی، خوشی ہو یا غمی ہو، اس کا جو شعار حیات ہے وہ شکر اور صبر ہے۔ اپنے رحمان و رحیم رب کی بارگاہ عالی مرتبت کے اندر شکر کرتا رہے اور صبر کرتا رہے۔ صبر کے حوالے سے چند معروضات میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے پچھلے جمعۃ المبارک میں۔ آج چند باتیں حالات حاضرہ کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا کسی فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ تازی یہ 14 اگست گزری ہے، اس 14 اگست پر بڑی خوشی منائی جاتی ہے، بڑے کرو فر کے ساتھ، کہیں پہ پریڈ، کہیں پہ پرچم کشائی، کہیں پہ جناب اپنے موٹر سائیکل کی بانسریاں نکال کے شور و غل، اور کہیں پر باجے بجائے جاتے ہیں، رقص ہوتے ہیں، کہیں گھوڑوں کے تو کہیں انسانوں کے۔ تو اس حوالے سے چند معروضات پیارے صاحبوں۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ اسلامی جمہوریہ ہے، اللہ کریم جل وعلا کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ جس نے ہمیں اپنا الگ سے وطن عزیز عطا فرمایا۔ اور یاد رکھیں، خوشی کوئی بھی ہو، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، تو خوشی کو جب بھی سیلیبریٹ کیا جائے حدود و قیود کے اندر رہ کر ہی کرنا چاہیے۔ جو شرعی اور قانونی حدود و قیود ہیں ان کے دائرۂ کار کے اندر رہ کر خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا وہ خوشی ہوتی ہے۔ حدود و قیود کو جب توڑ دیا جائے تو پھر وہ خوشی خوشی نہیں رہتی، پھر مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ پھر ہر چیز کو اس کی حد کے اندر رکھنا ضروری ہے۔ اب چونکہ خوشی منائی جاتی ہے، جی پاکستان آزاد ہوا، پاکستان زندہ باد کے نعرے تو لگتے ہیں، یہ نہیں بتایا جاتا کہ پاکستان کس بنیاد پہ بنا۔ پاکستان
کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، پاکستان اسلام کے واسطے بنا ہے، تو اس اسلامی جمہوریہ کے اندر سب سے پہلی چیز جو کی جاتی ہے، نوجوان نسل کیا کرتی ہے؟ اپنا مسئلہ کرتی ہے، جو شرعی اعتبار سے انتہائی غلط اور نازیبا حرکت ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا تھا زمانے جہلیت کے اندر؟ کافر جب کسی کو مارتے، کان کاٹ دیتے، ناک کاٹ دیا، آنکھیں نکال دی، شکل کو بگاڑ دینا، یہ مسئلہ ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ پورے کا پورا چہرہ رنگ دیا جاتا ہے، ایک سائیڈ وائٹ ہے تو دوسری گرین ہے، کوئی سٹیکر لگا رہا ہے اپنے چہرے پر، کسی نے پتہ نہیں پورے کا پورا چہرہ رنگ کے وہ کیا بندر بن گیا ہے۔ یہ خوشی کا کون سا اظہار کا طریقہ ہے؟ ایسے تو نہیں خوشیاں منائی جاتی کہ اپنے آپ کو بگاڑ دیں۔ اس کے اندر دیکھیں کتنی بڑی خرابی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم چہرے کو بگاڑ کر کفران نعمت کرتے ہیں کہ جس رحمان و رحیم رب نے ہمیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورتی کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے بہترین اعتدال پہ خلق فرمایا، ہم نے اس کے دیے ہوئے اس خوبصورت چہرے کو بگاڑ کر کفران نعمت کیا کہ نہیں کیا؟ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ وطن عزیز عطا کیا۔ اس وطن عزیز کے مل جانے پر حق تو یہ ہے کہ اس کی بارگاہ کے اندر سجدہ شکر ادا کیا جائے۔ ہم خلاف شریعت حرکات و سکنات کر کے خوشیاں منا رہے ہیں، یہ دوسرا جرم ہے۔ اور پھر پیارے صاحبو، مسئلہ کر کے اپنے آپ کو بگاڑ کر، تو جو اس نے چاہا فی ای صورت ما شاء رکبک، رب کریم جل وعلا نے بہترین چاہت کے ساتھ ہمیں صورت عطا فرمائی، تو ہم نے اس کی چاہت کو اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھا کر ایک اور جرم کر ڈالا۔ اور پھر جو بہت بڑا ظلم ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایسا کرتوت کرنے والے انہیں طہارت نصیب نہیں ہوتی۔ ٹیٹو بنائے جاتے ہیں نا بازو پر، جسم پر، یہ ٹیٹو بنائے جاتے ہیں، وہ جلا کر ادھر سرمے اور پتہ نہیں کیا کیا بھر کے، تو وہ کارٹون سے بنے ہوتے ہیں، کوئی جانوروں کی تصویریں بناتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا یہ اوٹ پٹانگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ٹیٹو جو بنایا جاتا ہے یہ حرام ہے، اس لیے کہ جب یہ بن جائے تو پھر طہارت حاصل نہیں ہوتی، وہ بندہ ناپاک رہتا ہے۔ یہ اوپر پوری ایک ایسی تہ جما دی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو رنگ لیے جاتے ہیں، ایک اوپر تہ بنتی ہے، اس تہ کا بن جانے سے پھر بندے کو طہارت حاصل نہیں ہوتی، نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے۔ ناخن پالش کا بھی یہی حکم ہے کہ ناخن پالش بھی اگر لگائی ہے، غسل فرض ہو جائے یا وضو کرنا ہے تو پھر اسے اتارا جائے گا، پھر آپ کو صحیح معنوں میں طہارت حاصل ہوگی، وگرنہ طہارت حاصل نہیں ہے۔ اگر غسل فرض ہو گیا تو پلیت کے پلیت ہی پھرتے رہو گے۔ تو یہ کیسا طریقہ ہے کہ جو کر کے ہمیں طہارت بھی نصیب نہ ہو، ہم نہ پاکوں میں اور نہ پلیتوں میں رہیں۔ تو پیارے صاحبو، ان چیزوں کے بارے میں غور اور فکر کرنا ضروری ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ ہے اور اس کے اندر ایسی حرکات و سکنات جو خلاف شریعت اور خلاف قانون ہو، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا یہ فقط خواہشات نفسانی کی تکمیل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو خوشی کا اظہار کرنا ہے ضرور کریں، لیکن اس کے پیچھے جو مقاصد صحیحہ ہیں ان کو بھی دیکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ مقصد فوت ہو جائے اور ہم اچھل کود ہی کرتے رہیں۔ جو مقصد ہے، جو اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، جو اس کے پیچھے لوگوں کی محنتیں ہیں، جو ہمارے اسلاف، ہمارے اولیاء کاملین، ہمارے اکابرین کی جد و جہد ہے، اس کو ملوز خاطر رکھنا بھی ضروری ہے۔
کہ اس روز انہیں بھی سلام عقیدت پیش کیا جائے، اس روز ان کی ارواح کو اصال ثواب کیا جائے جنہوں نے اس وطن عزیز کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ سامعین ذی وقار، یہ ملک اس لیے نہیں بنا، یہ آج کل کے نوجوان نسل، یہ امیر والدین کی بگڑی اولاد، یہ پڑھے لکھے کھوتے، یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بائکس کی جناب وہ بنسریاں نکال کر سڑکوں پہ دندناتے پھرتے ہیں، ہر طرف شور و شرابہ ہوتا ہے، نہ آبادیوں کا لحاظ اور نہ عبادت گاہوں کا خیال کیا جاتا ہے، شور ہی شور ہے۔ پیارے صاحبو، اگر ذکر اللہ بندہ بآواز بلند کر رہا ہو اور اس کی وجہ سے کسی کے آرام اور سکون میں خلل آئے، وہ کسی کی اذیت کا باعث بنے، تو پھر وہ غلط ہے۔ اونچا بآواز بلند ذکر اللہ کرنے سے کوئی ثواب زیادہ نہیں مل جاتا۔ اگر بآواز بلند ذکر اللہ کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، اذکار کرتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو اور ساتھ والے کو اذیت میں مبتلا کرتے ہو، اس کی مرض کو بڑھانے کا سبب بنتے ہو، تو یہ ثواب نہیں ہے۔ اس کو بآواز بلند کرنے کے بجائے پست آواز میں کرو۔ اللہ تو نیتوں کے حال جانتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، جیسی نیت ہوگی ویسی اسے مراد مل جائے گی۔ تو یہ جو عبادت گاہوں کے اندر مساجد میں اب ایک بندہ، مختلف لوگ عبادت و ریاضت میں مصروف ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، اور باہر سے جب یہ ٹاں ٹاں کرتے گزرتے ہیں تو خشوع خضوع میں خلل آتا ہے کہ کوئی نہیں؟ کتنے بیمار، کتنے پریشان حال، ان کی پریشانی کا اضافہ ہو جاتا ہے، کتنوں کے بچے ڈر جاتے ہیں۔ یہ خوشی سیلیبریٹ کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ خوشی سیلیبریٹ کرنی ہے تو اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر مساجد میں آ کے سجدہ شکر ادا کیا جائے، پریڈ بھی ہوتی ہے، پرچم کشائی بھی ہوتی ہے، پرچم کو سلامی بھی دی جاتی ہے۔ کسی نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ اس ملک کا مقصد کیا تھا، یہ ملک کس بنیاد پہ بنایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ نعرہ یہ کبھی کسی نے لگایا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نہیں لگایا جاتا، اس طرف ہمیں جانے نہیں دیا جاتا۔ کوئی بھی ہمارا تہوار ہو، اسے سیلیبریٹ کرنے کے غلط انداز اور طریقے ہمیں سکھائے گئے اور لوگوں نے اپنا لیے۔ جو صحیح معنوں میں کرنا چاہیے اسے چھوڑ دیا گیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، غور اور فکر کرنی چاہیے۔ یہ وطن عزیز لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرنے کے لیے حاصل نہیں کیا گیا، یہ وطن عزیز خلاف شریعت امور کی تکمیل کے لیے نہیں کیا گیا، بنایا گیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ملک کیسے بنا؟ تاریخ پڑھیں، آپ دیکھیں، 10 لاکھ لوگ شہید ہوئے، 2 کروڑ لوگوں کو ہجرت کرنا پڑی، گھر بے گھر ہوئے، 90,000 عورتوں کی عزتیں لٹی، پھر جا کے یہ پاکستان بنا ہے۔ آج جو 14 اگست پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اسلامی جمہوریہ کا نعرہ لگایا جاتا ہے، پاکستان زندہ باد کی بات ہوتی ہے، انہیں اس طرف بھی غور کرنی چاہیے کہ جب خلاف شریعت معاملات ہوں گے تو پھر کیسا اسلامی جمہوریہ، پھر کیسی مبارکباد، پھر کیسا زندہ باد۔ یہ ملک احباب ذی وقار، جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو تخت دار پہ لٹکایا گیا، غازی علم الدین شہید نے کیا کیا تھا کہ اس بدباطن کو، اس بدبخت کو، وہ جو راجپال کھتری تھا، اسے واصل جہنم کیا تھا۔ جس نے حضور جان عالم کی عزت و ناموس پہ انگلی اٹھائی، اسے کاٹ دیا تھا۔ تو آپ کو جب سزائے موت ہوئی تو جنازے میں 6 لاکھ کم و بیش لوگ کھڑے تھے۔
تو جنازے کے اندر وہ کھڑے مسلمان اس بات پہ پریشان تھے، اس بات پہ وہ انگشتے بدنداں تھے کہ آج ہم اپنے غازی کو نہیں بچا سکے، کاش کہ ہمارا یہ ملک اپنا ہوتا، ملک اگر اپنا ہوتا تو ہم غازی کو بچا لیتے۔ پھر کیا ہوا؟ امام الانبیاء کے غلاموں، پھر غازی ممتاز حسین قادری علیہ رحمہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر اڈیالہ جیل میں تختہ دار پہ غازی کو پھر لٹکا دیا گیا۔ پھر جنازے میں کم و بیش 60 لاکھ لوگ کھڑے ہیں۔ پھر یہی بات، اور پہلے تو ملک اپنا نہیں تھا تو غازی کو نہیں بچا سکے، اب تو ملک اپنا تھا پھر غازی کیوں نہیں بچا؟ پھر افسوس، صد افسوس، ملک تو اپنا ہے لیکن اختیار و اقتدار اپنا نہیں، حکومت اپنی نہیں، اس لیے ہم غازی کو پھر نہ بچا سکے۔ صاحبان ذی وقار غور کیجئے، یہ اسلامی جمہوریہ ہے کہ جس کے اندر نہ تو کسی عام مسلمان کی عزت، جان اور مال محفوظ ہے، غریبوں کی عزتوں سے کھلواڑ کھیلے جا رہے ہیں، مال و متاع کو دن دہاڑے لوٹ لیا جاتا ہے، غریب کا بچہ فٹ پاتھ پہ ڈیلیور ہو رہا ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ ہے کہ جہاں ماں اپنے جوان بیٹے کی باڈی کو گدا گاڑی پہ لے کے جا رہی ہے، ایمبولینس میسر نہیں۔ یہ وہ اسلامی جمہوریہ ہے کہ جس کے اندر معصوم کلیاں کھلنے سے پہلے مسل دی جاتی ہیں، درندہ صفت لوگ اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور پھر دندناتے پھرتے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ وہ اسلامی جمہوریہ ہے کہ جہاں پہ انصاف بک جاتا ہے، یہ وہ اسلامی جمہوریہ ہے کہ جہاں پر مردے محفوظ نہیں، قبروں سے نکال کے کھا دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ اسلامی جمہوریہ ہے جہاں پر جوان بیٹیاں مرنے کے بعد بھی محفوظ نہیں، نکال کے قبروں سے ان سے زیادتی کی کے برہنہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ اسلامی جمہوریہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں کے جس کے اندر حرمت قرآن پہ انگلی اٹھانے والے جیل میں پڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ اسلامی جمہوریہ ہے جہاں پر ناموس مصطفیٰ پہ پیرا نہیں دیا جاتا۔ یہ وہ اسلامی جمہوریہ ہے کہ جس کے اندر عظمت صحابہ پہ پاس ہونے والے بل کی وجہ سے آج رافضیوں اور خارجیوں کے پیٹ میں مروڑ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ اسلامی جمہوریہ ہے جہاں انصاف 4 کوڑیوں پہ بک جاتا ہے، جہاں پر ضمیر فروش اور مردہ ضمیر لوگ ہیں، جس کے اندر چلتی پھرتی لاشیں نظر آتی ہیں، زندہ لوگ کم و بیش نظر آتے ہیں۔ یہ وہ اسلامی جمہوریہ ہے۔ تو پیارے صاحبو، جب ایسی صورتحال ہو کہ جب نہ تو عام انسان کی عزت محفوظ، نہ اسلام کی عزت محفوظ، نہ قرآن کی عظمت محفوظ، نہ تو حرمت محبوب پہ پہرا، ناموس مصطفیٰ پہ پہرا نہ دیا جائے، عظمت صحابہ پہ پہرا نہ دیا جائے، تو یہ اسلامی جمہوریہ تو ہے، اسلامی جمہوریت نہیں ہو سکتا۔ اسلامی جمہوریت تب بنے گی جب عام آدمی سے لے کر ایک بڑے بندے تک، قرآن سے لے کر صاحب قرآن تک، ہر کی عزت اور عظمت، ہر ایک کی ناموس پہ پہرا دیا جائے، اور جو بد باطن ہیں، خلاف ورزیاں کرنے والے ہیں، انہیں تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے، پھر جا کے بات بنے گی۔
اسلامی جمہوریہ ہے، خوشی منائی جاتی ہے، مبارکبادیں دی جاتی ہیں، زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور صورتحال کیا ہے کہ جہاں پر حکمران یہود و نصارہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، آج بھی ملک تو الگ ہو گیا لیکن سازشیں ساری یہود و نصارہ کی چل رہی ہیں، قانون سارا یہود و نصارہ کا ہے۔ پھر یہ کیسا اسلامی جمہوریہ ہے؟ پھر یہ کیسی مبارکباد ہے؟ پھر یہ کیسا جشن آزادی ہے؟ ہم آزاد کس سے ہوئے تھے؟ حیا سے؟ آزاد کس سے ہوئے؟ ایمان سے؟ آزاد کس سے ہوئے؟ ادب و احترام سے؟ نہیں۔ پیارے صاحبو، جب بے حیائی اور بے غیرتی عروج پر ہو، جب ایمان نام کی شے کوئی نہ رہ جائے، چوروں ڈاکوؤں کو عدالتوں سے باعزت بری کر دیا جائے، تو پھر کیسا جشن آزادی ہے؟ جس ملک کے اندر اسلامی یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں بچیوں کو نصاب یہودیوں کا پڑھایا جائے، تعلیم ساری یہودیوں کی ہو، لیکچرار سارے وہ یہود و نصارہ ہوں، جو دین ہمیں کافر کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، آج لیکچر دینے والے وہ سارے کافر ہوں، تو پھر اللہ ہی ہے۔ تھرپارکر کے اندر دیکھیں کس قدر پوشیدہ خفیہ طور پر قادیانی یہ تباہی پہ تباہی مچاتے چلے جا رہے ہیں۔ وہاں پر جی ٹی روڈ کے ساتھ انہوں نے بڑا ایریا لے رکھا ہے، دین کے نام پر وہ لوگوں کو روٹی تو دے رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کے مذہب بھی تبدیل کرا رہے ہیں۔ بھوک بڑی بری چیز ہے، غربت بڑی بری چیز ہے، یہ بندے کو کچھ سے کچھ کرا دیتی ہے۔ تو پیارے صاحبو، اس طرف غور کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ دین جن مقاصد کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے بنایا گیا، یہ ملک جن دینی مقاصد کو، جن ملکی مقاصد کو وہ فوت نہ ہو جائے، انہیں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ علماء کو توپوں پہ باندھ کر ان کے چیتھڑے اڑا دیے گئے۔ سامعین ذی وقار، تو پھر جا کے یہ ملک بنا اتنی قربانیوں کے بعد، تو آج ان کی روحیں گلا نہیں کرے گی کہ آج اللہ کی بارگاہ کے اندر شکر بجا لانے کے بجائے، خیر و عافیت کی دعائیں مانگنے کے بجائے قوم کیا کر رہی ہے؟ پریڈ دیکھی جا رہی ہے، پرچم کو سلامیاں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، کریں، لیکن پہلے جو حق ادا کرنا تھا وہ کر لیا ہے۔ روڈوں پہ آوارہ گردیاں ہو رہی ہے، یہ جناب جشن آزادی ہے؟ یہ کوئی جشن آزادی نہیں ہے۔ اور آزادی تب ہوگی جب ہم کفر سے آزاد ہو جائیں گے، جب ہم بغیرتی سے آزاد ہو جائیں گے، جب ہم بے حیائی سے آزاد ہو جائیں گے۔ جب لاہور کے اندر اسلامی یونیورسٹی کے اندر پیارے صاحبو ڈانس کی کلاس شروع ہو جائے اور ہیرا منڈی سے وہ ناچنے والیاں بطور ٹیچر آ کر تو وہ امام الانبیاء کے غلاموں کی بیٹیوں کو ڈانس سکھائیں، تو پھر یہ اسلامی جمہوریہ ہے؟ ظلم کی انتہا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ افسوس، صد افسوس، لیکن غور کرنے والا کوئی نہیں۔ حال تو اس کا یہی ہے، ایک جواری تھا نا، اسے بازی لگائی ہوئی تھی، خبر ملی کہ تیری ماں نزع کے عالم میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اس نے کہا کہ خیال کرو میں آتا ہوں۔ پھر خبر پہنچی کہ ماں مر چکی ہے۔ اس نے کہا پھر ایسا کرو کہ قبر کرو، قبر کھودنے کا انتظام کرو، تو میں آیا۔ قبر بھی بن گئی، خبر ملی کہ اب اس نے کہا کہ اب ایسا کرو کہ غسل و کفن کا انتظام کرو، بازی رہ گئی ہے تھوڑی سی، میں آتا ہوں۔ وہ بھی ہو گیا، اور اب کیا کر رہے ہیں؟ اب اٹھاؤ اور مولوی سے کہو شروع کرے، میں آتا ہوں۔
مولوی صاحب نے جنازہ پڑھا دیا، لوگوں نے اسے حوالے زمین کر دیا، دفن ہو گئی۔ پھر خبر پہنچی کہ اب تو لوگوں نے اسے دفنا دیا ہے، تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، چلو احباب اب نئی بازی لگاتے ہیں۔ یہ پاکستان وہ ماں ہے جس کی اولاد وہ بد نصیب اولاد اسٹیبلشمنٹ ہے، عدلیہ ہے، سیاستدان ہے، ذمہ داران ہیں، جن کے سامنے ماں سسکیاں لے رہی ہے، جن کے سامنے ماں موت کے گھاٹ اتر رہی ہے، اور یہ اپنی بازی پہ بازی لگانے کے چکر میں پڑے ہیں۔ بچانے والا کوئی نہیں، ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، بس یہی صورتحال رہ چکی ہے۔ ملک اور زمین ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے، جب اس کی آغوش میں پلنے اور پڑھنے اور رہنے والے اس کا دفاع نہ کریں گے تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ اسے کون بچائے گا؟ اسے کون آباد کرے گا؟ اس کی کون رکھوالی کرے گا؟ تو اس واسطے پیارے صاحبوں، جس ملک کے اندر انصاف بکنے لگ جائیں، جس ملک کے اندر قوم و ملت کے رکھوالے وہ یزید اور فرعون کی طرح قوم پہ لاٹھی چارج کرنے لگ جائیں، اور ملک و قوم کے رکھوالے یہود و نصارہ کے پالتوؤں کے پالتو بن جائیں، تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ مر جانا ایک دن، امیر بھی مریں گے، غریب بھی مریں گے، عام بھی مر جائیں گے، خاص بھی مریں گے، حساب ہر ایک کو اپنے کیے کا دینا پڑے گا۔ اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ یہ جو سرحدوں کے رکھوالے وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہوئے، دفاع کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، انہیں کبھی کسی نے مردہ کہا؟ کیا کہتے ہیں جی؟ شہید، شہید ہوا ہے۔ وہ قرآن پڑھ رہا تھا جو مرا ہے، وہ حالت روزے میں تھا جو مرا ہے، وہ طواف کعبہ کرتے ہوئے مرا کہ شہید کہا جائے؟ کیوں شہید ہے؟ وطن عزیز کا دفاع کر رہا تھا، اپنے ملک کی بقا کے واسطے، اپنے ملک کی سلامتی کے واسطے اس نے اپنی قیمتی چیز جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ملک کی بقا اور سربلندی کے واسطے مر جانے والا، ملک کی حفاظت کرنے کے لیے حفاظت کرتے کرتے جان کو لٹا دینے والا، اسے کوئی مردہ نہیں کہتا، اسے کوئی مقتول نہیں کہتا، اسے شہید کہا جاتا ہے، شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو پیارے صاحبوں، ملک سے، اپنے وطن سے محبت اور پیار کرنا بھی عبادت ہے، اور ملک کی خاطر، ملک کی بقا کی خاطر جان کو لٹا دینا بھی ایک عبادت ہے۔ اور جو اس کے ساتھ غداری کریں گے، جو اس کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، پھر انہیں اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ اس لیے اپنا ملک بڑی چیز ہوتی ہے۔ بندہ اپنے گھر میں ہو نا، جیسا بھی ہو، اسے کوئی نکال نہیں سکتا، اسے کوئی کچھ کرنے پہ روک نہیں سکتا کہ تو اس طرح نہ کر، اس طرح کر، ایسے نہ کرو، ویسے کرو۔ وہ کہے گا بھائی گھر میرا اپنا ہے، مرضی میری اپنی ہے، تو کون ہوتا ہے؟ تو یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں کفر سے آزادی جیسی نعمت عطا فرمائی، اپنا وطن عزیز عطا کیا، اپنی من مانی کے کام کرنے کی توفیق بخشی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری من مانیاں خلاف شریعت ہو جائیں، ہمارے کام خلاف شرع ہو جائیں۔ جو بھی کرنا ہے وہ شریعت کے عین دائرۂ کار کے اندر رہ کے کرنا ہے، شریعت کی حدود و قیود کے اندر رہ کے کرنا ہے، تو پھر جا کے اس کا فائدہ ہوگا، پھر حقیقی معنوں کے اندر یہ اسلامی جمہوریت بنے گا، اسلامی جمہوریہ، اور پیارے صاحبوں دین کا نفاذ ہوگا۔ اور یاد رکھیں، جب تک دین محبوب تخت پہ نہیں آ جاتا، تب تک یہ انسانیت اسی طرح
آہیں بھرتی رہے گی، سسکیاں لیتی رہے گی، ظلم و ستم پروان ہوتا رہے گا، اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جب دین تخت پہ تھا تو حال کیا تھا؟ زکاتیں لے کے لوگ پھرتے تھے، لینے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ حضور جان عالم نے فرمایا ہیرا مقام سے اکیلی عورت کعبۃ اللہ میں آئے گی، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ پھر وہ وقت آیا، مولا علی نے دیکھا کہ ہیرا سے اکیلی عورت سونے سے لدی ہوئی وہ آئی کعبۃ اللہ کے اندر، اور اسے سوائے رب کے کسی اور شے کا ڈر اور خوف نہیں تھا۔ بہت دور دراز مقام ہے یہ۔ سامعین ذی وقار، سوچ اور فکر کا بدلنا ضروری ہے، تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ ہر جرم ہر برائی ختم ہو جائے گی جب خوف خدا نصیب ہو جائے گا۔ اس وقت لوگ وہ ہماری طرح انسان تھے نا، نہ ان کے پر تھے نہ کوئی اور معاملہ تھا، وہ ہم سے برے حالات میں تھے کہ جو آسائشیں، جو آج سہولتیں ہمارے پاس ہیں ان کے پاس نہیں تھی، حالات بڑے ان کے عجیب تر تھے۔ اس کے باوجود خوف خدا تھا، اس کے باوجود ان کے پاس دولت ایمان تھی۔ آج نہ خوف خدا ہے نہ ایمان ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں جو حکمران بنتے وہ رب کریم جل وعلا کی رضا کے واسطے کام کرتے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جناب علی کرم اللہ وجہ کریم ملنے کے لیے گئے۔ آپ وقت کے بادشاہ تھے، اس وقت رات کا ٹائم تھا، چراغ جل رہا تھا۔ مولا علی فارغ تھے تو دل کیا کہ جاؤں جناب عمر سے کچھ باتیں کروں۔ تو جب ملنے کے لیے گئے، پاس پہنچے، سلام دیا، جناب عمر نے پہلا سوال کیا کہ اے علی، ذاتی غرض سے ذاتی کام سے آئے ہیں یا کوئی سلطنتی کو معاملہ ہے، حکومتی معاملہ ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، میں اپنے ذاتی معاملے سے آیا ہوں۔ تو فٹافٹ آپ نے پھونک مار کے چراغ کو گل کر دیا۔ جناب عمر نے پوچھا کہ جب انہوں نے اسے بجھایا نا، تو علی نے پوچھا کہ اے عمر، آپ نے چراغ بجھایا کیوں ہے؟ فرمایا کہ میں حکومتی کام کر رہا تھا، تو اس چراغ کے اندر جو تیل ہے نا، یہ بیت المال سے آیا ہے، یہ حکومت کا ہے۔ آپ ذاتی غرض سے آئے ہیں، ہم نے اب ذاتی بات کرنی ہے، اس سے ملک اور قوم کا کوئی فائدہ نہیں، تو ہم اپنی ذات کے لیے بیت المال اور حکومت کا، ملک اور قوم کا تیل ضائع نہیں کر سکتے، اس لیے بجھا دیا۔ یہ ہے مثالیں خوف خدا کی، یہی وہ اسلامی جمہوریہ ہے۔ 1960 کے اندر جو پہلا چیف جسٹس تھا میاں عبدالرشید، پہلا چیف جسٹس آف پاکستان، جب وہ ریٹائر ہوا، امام الانبیاء کے غلاموں، اس دور میں 1960 میں اس وطن عزیز نے چین کو قرضہ دیا تھا 60 لاکھ روپے، اور آج در بدر یہ بھکاری ہمارے حکمران اس ملک کو ذلیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 1960 میں جب یہ لوگوں کو دے رہا تھا قرضے، چین نے قرضہ لیا تھا، تو آج یہ صورتحال بنی، تو وجہ کیا ہے؟ اسے کھانے والے سارے ہی آئے، بنانے والا کوئی نہیں آیا، لوٹنے والے آئے، بچانے والا کوئی نہیں آیا۔ جو 1960 میں قرض دے سکتا تھا آج وہ لے کیوں رہا ہے؟ وہ مستحکم کیوں نہیں ہوا؟ تو وہ جو چیف جسٹس آف پاکستان میاں عبدالرشید تھا، ریٹائرمنٹ کے بعد جب وہ روانہ ہوا نا کمرہ عدالت سے بھی، تو اس کے پین کے اندر جو روشنائی تھی وہ اسے نکال کے وہاں پہ ڈال دی۔ پوچھا گیا کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ پین تو میرا اپنا ہے، یہ روشنائی یہ ملک اور قوم کی ہے، یہ میرے لیے اب جائز اور حلال نہیں ہے۔ جب تک یہاں تھا تو اس سے استفادہ کرتا رہا،
اب یہ میری نہیں، قلم میرا اپنا ہے، یہ پین میرا ذاتی ہے، یہ سیاہی اور روشنائی میری اپنی نہیں، اس لیے اسے جس کی ہے اس کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ جب ایسے حکمران آئیں، جب ایسے لوگ آئیں تو پھر قوم اور ملتیں بنتی ہیں، تو ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اپنے احوال کو بھی سنوارنے کی کوشش کرو، اپنے وطن عزیز کو بچانے، سنوارنے کی کوشش بھی کریں، اور سنوارنے اور چلانے والوں کا انتخاب بھی کریں۔ جب تک خوف خدا نہیں ہوگا، جب تک تربیت نہیں ہوگی، جب تک دین کی تعلیم نہیں ہوگی، جب تک نظام محبوب تخت پہ نہیں آئے گا، تب تک اس قوم اور ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ سارے کھائیں گے، بگاڑیں گے، لوٹیں گے، سنوارنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اپنے اعمال کی بھی کریں، اپنے عقائد کی بھی کریں، اور اپنے وطن عزیز کا بھی تحفظ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہر خلاف شرع حرکت اور عمل سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے وطن عزیز کو استحکام بخشنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بری نظر سے، ہر بری سوچ سے، ہر بری فکر سے، ہر شر سے رب کریم ہمارے وطن عزیز کو محفوظ فرمائے، اور اللہ کریم اس ملک پاکستان کی باغ ڈور مضبوط ہاتھوں میں عطا فرمائے، اور اس وطن عزیز کے اندر رب کریم شریعت محبوب کا نفاذ کرنے کی ہمیں کما حق ہو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔